السلام علیکم ناظرین، بی پینیو کی کوششوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں عمر میر۔ ہم بات کرنے والے ہیں گورنمنٹ جاب ورسز پرائیویٹ جاب، یعنی لوگ گورنمنٹ جاب کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں، کیا وجوہات ہے کہ لوگ گورنمنٹ جاب حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کرتے ہیں، بہت سے امتحانات مقابلے وغیرہ کے پاس کرتے ہیں اور بار بار اس کے اٹیمپٹس دے رہے ہوتے ہیں۔ تو گورنمنٹ جاب میں ایسی کیا اٹریکشن ہے کہ ہر آدمی وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو حاصل کرے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ کیا گورنمنٹ جاب کے مقابلے میں جو پرائیویٹ جابس ہیں کیا وہ کوئی انسیکیور ہیں، یا دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ تو عمر، آپ بھی ایک ینگ پروفیشنل ہیں میری طرح، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کس چیز کو پریفر کرتے ہیں؟ اگر آپ کو گورنمنٹ جاب آفر کی جائے تو آپ گورنمنٹ جاب لیں گے یا پرائیویٹ جاب لیں گے؟ ویسے مجھے تھوڑا سا اس کا آنسر پہلے سے پتا ہے بیکاز آپ کا بیک گراؤنڈ سے میں ظاہری بات ہے ڈگری کے حوالے سے چیزوں سے واقف ہوں، لیکن پھر بھی آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آبویسلی میں گورنمنٹ جاب تو پریفر نہیں کروں گا، لیکن پاکستان میں اکثریت شاید گورنمنٹ جاب کو پریفر کرتی ہے اور اس کی کچھ درست وجوہات بھی ہیں، لیکن اب وہ وجوہات کچھ فیڈ ہوتی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلی وجہ یہ تھی کہ جاب سیکورٹی، لوگ سمجھتے ہیں کہ جاب سیکورٹی بہت زیادہ ہے اور پوری زندگی داؤ لگا دیتے ہیں اس جاب سیکورٹی کے اوپر، حالانکہ رزق اور رمضان کے اندر خصوصاً دیکھنے کی ضرورت ہے، رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جاب ہی آپ کی رزق کا ذمہ دار ہے تو شاید غلط ہے۔ اچھا خیال، لوگ سمجھتے ہیں کہ جاب سیکورٹی ہے، دوسرا لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ جب بڑھاپے کے اندر آپ کو پینشن ایک پراپر مل جائے گی، یہ دو وجوہات ہیں بہت بڑی۔ تیسرا، لوگ سمجھتے ہیں کہ لگی بندی جاب، پیسے ملتے رہیں گے آپ کو اور شاید کام کچھ کم کرنا پڑے تو وہ اس چکر کے اندر جاب کر لیتے ہیں۔ تنخواہ تو آئے گی آئے گی۔ تنہا تو آئے گی، لیکن میں ان تین کو نگیٹ بھی کرنا چاہوں گا، ان تین باتوں کو۔ پہلی بات تو یہ کہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جاب سیکورٹی کی، تو جہاں پر رسک ہے وہاں پر پیسہ بھی زیادہ ہے، کہتے ہیں نو پین نو گین۔ تو اگر آپ پین کی طرف نہیں جا رہے تو پھر آپ کو اکتفا کرنا پڑے گا اسی چیز کے اوپر جس کے اوپر آپ جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں پینشن لیکن مل عمر، میں ایک جاتی ہے۔ چیز یہاں پہ بتاؤں گا نا کہ گورنمنٹ جاب اور پرائیویٹ جاب کی اگر بات کریں تو کچھ شعبے ایسے ہیں کہ وہاں پر تو آپ اسٹریٹ اوے یہ آنسر دے سکتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ جاب کو فوقیت نہیں دیں گے، جیسے کہ آپ کا اپنا شعبہ آئی ٹی ہاں، سے اس وابستہ افراد جو ہیں۔ اس پہ بات آتے ہیں، میں جسٹ ہاں وہ دو تین پوائنٹ پہ بات کر لوں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ پینشن والی بات، تو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ پاکستان کے رول کے مطابق تمام پرائیویٹ اداروں کو بھی جو ہے ای او بی آئی کے تھرو رجسٹر کرنا پڑتا ہے۔ تو ای او بی آئی جو ہے امپلائز اولڈ بینیفٹ کا ادارہ ہے، تو وہ کرنا یہ ہوتا ہے کہ تمام اداروں کو ہر امپلائز کی مد میں تو وہاں پر اس کا کچھ کٹ جمع کرانا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 سال بعد آپ چاہے گورنمنٹ میں ہوں چاہے وہ پرائیویٹ میں ہوں، آپ کو گورنمنٹ پینشن دینے کی ذمہ دار ہے۔ اب گورنمنٹ ملازمین تو خود مینج کرتی ہے، جو پرائیویٹ ملازمین ہیں ان کو ای او بی آئی کے تھرو مینج کرتی ہے۔ اب آپ کو اپنے حق جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں تو پرائیویٹ جاب کے اندر آپ کا پرائیویٹ ادارہ اگر رجسٹرڈ ہے پاکستان کے ساتھ تو اس کو ای او بی آئی کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہو رہا تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ انداز سے جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ آپ اکتفا کرنے پہ رہ جاتے ہیں، تو زندگی جو ہے نا جدوجہد کا نام ہے۔ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس آپ نے ایک ہی لگی بندی چیز پہ گزارا کرنا ہے تو آپ جو ہے نا وہ میں تو زندہ لوگوں میں شمار نہیں کرتا ان کو، وہ ان چیزوں میں نہیں آتے۔ دیکھیں، میں پھر وہی کہوں گا کہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس شعبے سے وابستہ ہیں۔ ہاں، اس پہ یعنی بات اب کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ ظاہری بات ہے آئی ٹی سے وابستہ ہیں تو پوری دنیا میں ایک کلچر ہے، آئی ٹی کے اندر لوگ جاب جو ہے وہ سوئچ بھی جلدی کر رہے ہیں اور انڈسٹری بھی بہت تیزی سے فلورش کر رہی ہے، اور ان کے پاس نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی لاتعداد مواقع ہیں، اور ہر روز اس میں نئی جابز بھی کریٹ ہو رہی ہیں۔ تو گورنمنٹ کے پاس بہرحال ابھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آئی ٹی کے تمام شعبہ جات کو اپنے سرکاری انتظام کے اندر لیتے ہوئے اور وہاں پہ نوکریاں مہیا کرے۔ تو ظاہری بات ہے پرائیویٹ جاب کو فوقیت دی جائے گی اس سیکٹر میں، آئی ٹی سے وابستہ افراد جو ہیں ان کے لیے بہتر بھی وہی ہے۔ اور پھر وہ جو تنخواہ کا گیپ ہے نا، وہ بہت بڑا ایک ڈفرنس ہے۔ یعنی سرکاری جاب جو ہوتی ہے نا وہ ایک جگہ تک آپ کو تنخواہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک پرٹیکولر پے اسکیل ہے اور وہاں پہ تنخواہیں بڑھنے کا جو تناسب ہے وہ بھی اسی طرح۔ لیکن پرائیویٹ جاب کے اندر آپ کے پاس ممکنات کی جو ہے نا کوئی حد نہیں ہے، یعنی آپ کو ہو سکتا ہے ماہانہ 20 سے 25 لاکھ تنخواہ بھی آفر ہوتی ہو، اور اسی طرح کم سے کم تنخواہ کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بھی ایک وجوہات میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگ پرائیویٹ جاب کی طرف جانا چاہیں اگر۔ عبداللہ، لیکن یہاں دیکھیں پہ ایکسپلور کرنے کی بات ہے نا، آپ نے کیا لوگوں نے ایکسپلور کی ہیں چیزیں، مثلا آپ لا میں ہیں،
اب لا کے اندر ہر روز نئی آپشن نہیں، لا ہوتی میں جا تو رہی ہے. دیکھیں مثال کے نا، طور لا پہ ایک پروفیشنل ڈگری ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر تو آپ بالکل اپنے پروفیشن کے ساتھ اگر وابستہ ہیں تو آپ کو پھر کسی بھی قسم کی پرائیویٹ یا گورنمنٹ جاب کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کیونکہ اگر ایگزیکٹلی. آپ کی اچھی پریکٹس چل رہی ہے تو ہو سکتا ہے آپ ماہانہ ہی آپ کروڑوں میں کما رہے ہوں. دنیا میں ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں وکلا، اپنے گھنٹوں کے حساب سے چارج کرتے ہیں. تو ہم اس وقت جاب سیکٹر کی جو بات کریں نا، تو اچھا میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ جاب کے حوالے سے جو فائدوں میں سے کچھ فائدہ سمجھا جا سکتا ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ کے اندر بہرحال جو گورنمنٹ کے اصول و ضوابط ہیں نا وہ مکمل طور پر کار فرما ہوتے ہیں. آپ کو آپ کے تمام حقوق بن مانگے مل رہے ہوتے ہیں. پرائیویٹ جاب میں بہرحال یہ چیزیں جو ہیں تھوڑی تگ و دو سے ملتی ہیں یا بعض جگہ پہ نہیں ملتی ہیں. آپ کو ایک پیکیج ضرور ملتا ہے لیکن نقصانات بھی ہے نا بنا. دیکھیں جو بن باغی مل رہی ہیں اس میں ایسا بھی ہوتا ہے آپ کا جو سپیریئر ہوتا ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دبا سکتا ہے, آپ کی فائل خراب کر سکتا ہے, آپ ٹھیک کچھ ہے. نہیں کر میرا سکتے. پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ گورنمنٹ جاب میں اگر آپ ایک، ابھی ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے کہ جو صرف اور صرف آفیسر کیڈر میں شامل ہوئے ہیں یا 17 یا 16 گریڈ سے ابو کے لوگ ہیں, ان کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی. ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو گریجویٹس ہیں. ان لوگوں کی بات بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ جو ابھی گریجویٹ نہیں ہیں یا انڈر میٹرک ہیں یا اس طرح آپ سمجھ لیں کہ لوور گریڈ کے اندر شامل ہوتے ہیں, تو پرائیویٹ سیکٹر میں ان کے لیے تو بہت برے حالات ہیں. مطلب اگر وہ کوئی آفس بوائے بھرتی ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں وہ کہیں پہ کسی جگہ پر ایک چوکی دار بھرتی ہوتا ہے سرکار میں, تو میرے خیال میں وہاں پہ وہ چوکی دار کی جو نوکری سرکاری نوکری ہے اس کو فوقیت دی جائے گی, کیونکہ یہاں پہ میں ایگری کرتا ہوں کی بات سے, لیکن دیکھیں میں کوئی مثال دینا چاہتا ہوں. ابھی انڈیا کے اندر جو کشمیر, جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, وہاں پر ابھی ایک اسکینڈل تو نہیں کہہ سکتے آپ اس کو, لیکن ایک ایشو بڑا کھڑا ہوا تھا کہ بہت سارے لوور گریڈ طبقہ ایسا تھا جو کہ اسکولوں میں ملازمت کرتا ہے اور ان کی تنخواہ 75 روپے پر مہینہ ہے. آپ 75 روپے شاید پاکستانی 150 بن جاتے ہیں, 150 روپے پر مہینہ. تو 150 کے اندر 150 پر مہینہ از نتھنگ, لیکن وہ لوگ 20-30 سالوں سے اس پہ کام کر رہے ہیں. اور کیوں کام کر رہے ہیں؟ امید کیا ہے؟ امید یہ ہے کہ شاید ہم پرماننٹ ہو جائیں. جب پرماننٹ ہوں گے تو ہماری 10-20 گنا تنخواہ بڑھ جائے گی. دوسری بات یہ کہ ہمیں جو ہے وہ پینشن ملنے لگ پڑے گی اس کے بعد, اور ہمیں کوئی ارجنسی نہیں ہے, گھر میں کچھ نہ کچھ آ رہا ہے تو چلیں اتنا ہی کر لیتے ہیں. تو مجھے بتائیں یار کہ آپ لوور گریڈ میں آپ مثلا مزدوری کرتے ہیں, یا آپ لوور گریڈ میں آپ کچھ اپنا انیشیٹو لینے, یہ دیکھیں ابھی رمضان چل رہا ہے یہاں پر, تو ہمارے یہاں ریڈی والے جو تھے انہوں نے پہلے شربت بیچا کرتے تھے, انہوں نے کھجوریں بیچنے شروع کر دیں اس بار. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ تو اپرچونیٹیز بزنس ہے فائدہ نا, اس اٹھانے کی کا تو کوشش, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے باقی کہ آپ بالکل, لیکن آپ چھوٹی, اگر آپ نہیں کچھ کر سکتے تو چھوٹی اپرچونیٹی ویل کرنے کی کوشش کر لیں بات وہی بزنس آ ٹائپ جاتی ہو. ہے نا پھر. ابھی آپ نے جو مثال دی نا پرائیویٹ جاب کے اندر, اس کے اندر آفٹر جاب جو بینیفٹس ہیں نا وہ بہت زیادہ نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں تو کم از کم اتنے زیادہ نہیں ہے. آپ کو لم سم ایک پے ملتی ہے اور اچھے اداروں یا میں پتہ آپ کو نہیں ہے میڈیکل لوگوں کو, میڈیکل لوگوں کو پتہ نہیں اپنے رائٹس کا. نہیں نہیں, جو پتہ بھی ہے ان کا بھی بتانے لگا ہوں آپ کو کہ آپ کو میڈیکل کے وہ مل جائیں گے, ٹھیک ہے, فیسلٹی. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی موبائل فون الاؤنس یا کنوینشن الاؤنس مل جائے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی زیادہ بینیفٹ وہاں پہ آفر نہیں ہو رہے ہوتے. ابھی آپ نے جو بات کی نا ای او بی آئی کی, اچھا اس کی جو پینشن کی جو شرح ہے نا وہ سرکاری اداروں میں ملنے والی شرح سے بہت کم ہے. یعنی آپ ابھی بھی ان کے ریکارڈ دیکھ وہ لیجیے. آپ اپنا کٹ کم جمع کراتے ہیں. اگر آپ کٹ اپنا اتنا جمع کرائیں بٹ جتنا کہ ای او بی آئی کی جو گورنمنٹ اداروں میں ہے, پینشنز ہیں ان کے لینے کے جو طریقہ کار ہیں اور بعد میں ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں. مطلب اس کو بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ اویل نہیں کریں گے تو پھر کیسے مسائل حل ہوں گے؟ اویل وہی کرنے پہ بتا رہا ہوں مسائل نا, حل ہوں گے نا. ابھی جب انڈیویجول کی سطح پہ ہم جاتے ہیں نا تو انڈیویجول اپنے مسائل اس طرح حل نہیں کر سکتا, اس لیول کے ادارہ جاتی مسائل. اس کو اس وقت ایک سلیکشن کرنی ہے دونوں میں سے کوئی ایک. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں نے کل کو کیا کرنا ہے, وہ یہ دیکھے گا کہ مجھے لیس ایفرٹ میں کہاں پہ چیز مل سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے وہ کم تنخواہ پہ بھی راضی ہو جائے. سرکار کے اندر آپ کو پھر دیگر جو بینیفٹس مل رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ آفٹر سروس ان کو جو پینشن کی مراحت ہے, تو میں سمجھتا ہوں سفید پوش طبقے کے لیے ایک بہت بڑا ایک بینیفٹ ہے. پھر جاب سیکورٹی ایک معمولی چیز نہیں ہے, خاص طور پہ آپ کووڈ کا ٹائم دیکھیں نا. کووڈ کے ٹائم پر لاکھوں ملازمتوں سے لوگوں نے ہاتھ دھوئے, لیکن سرکاری ملازمتوں سے لوگوں نے ہاتھ نہیں دھوئے. ظاہری بات ہے وہ سرکار کے اس کے اندر تھے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. پھر ہمارے کیونکہ جیسے کہ بھی آپ نے کہا کہ نظام اتنا ابھی مضبوط نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر اتنا میچور بھی نہیں ہے. میچور ہے بٹ دے آر ناٹ ولنگ ٹو ایکچولی گیو دیم دا رائٹس, دا ڈیو رائٹ ٹو دیئر امپلائیز. تو اس جگہ پر آ کے نا ابھی بھی گورنمنٹ جاب کے اندر اٹریکشن موجود ہے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کچھ شعبہ جات ایسے ہیں کہ وہاں پر نوجوان طبقہ خاص طور پہ اس کو صاف ہی نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ جاب نے ان کے لیے کچھ نہیں رکھا. لیکن ابھی کسی نوجوان نے بالفرض اگر سیاسیات میں ایم اے کیا ہے, یا اس نے پولیٹیکل سائنس لٹریچر میں ایم اے کیا ہوا ہے, یا اور کسی سوشل سائنس کے شعبے میں اس نے ڈگری حاصل کی ہے, تو وہ یہ چاہے گا, اس کے لیے بیسٹ آپشن کیا ہے, وہ چاہے گا میں سی ایس ایس کا ایگزام دوں.
اور اس کے بعد وہ جو گورنمنٹ جاب ہے اس کا حصول کروں. جاب ہے نا اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہے, مزے کی بات یہ, لیکن اس کے ساتھ جو پرکس آ رہے ہیں نا وہ بہت زبردست ان کو آفر ہو رہے ہیں. وہی کلونیل مائنڈ سیٹ کے تحت جو گورنمنٹ نے ابھی تک چلایا ہوا ہے ہمارے یہاں انگریزوں کے دور کے نظام بیوروکریسی کا, تو ان کو وہاں پہ ہو سکتا ہے 2-4 کنال کا کوئی گھر مل جائے, CDC ہاؤس مل جائے, ایک گاڑی ساتھ میں گارڈز وغیرہ مل جائیں, ہٹو بچوں کی صدایں ہوں, اور مطلب اس طرح کی چیزیں, اور بیرونی دورے وغیرہ یہ وہ, تو یہ تمام چیزیں ہیں وہ کل ملا کے آپ کو جو ایک بیوروکریٹ ہے نا ہو سکتا ہے اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہو بیسک پہ, لیکن وہ سرکار کو تقریباً 8 سے 10 لاکھ کا پڑ رہا ہوتا ہے منیمم, بتا رہا ہوں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کو اتنی زیادہ دیگر برات آفر ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ پرائیویٹ جاب والے نہیں دے سکتے. اب پرائیویٹ جاب میں بالفرض اگر آپ کی 5 لاکھ دیکھیں ہم ٹوٹلی نیگلیکٹ تو نہیں کر رہے گورنمنٹ جاب کو, میں تو صرف ان اکثریت کی بات کریں جو ان بے بنیاد وجوہات کی بنیاد پہ گورنمنٹ جاب پڑے رہتے ہیں, جو جن کا کوئی لانگ ٹرم میں فائدہ نہیں ہے. لیکن جہاں پر اچھے پیکیجز ہیں, جو کمپیوٹر سروسز ہیں یا فیسز والی چیزیں, وہ تو ظاہر بات ہے کہ آپ اٹس گڈ. یہاں ایک چیز میں اور کہوں گا عمر, پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے نا وہ ابھی اتنا بڑا اور اتنا میں سمجھتا ہوں کہ اسکیل اس کا نہیں بڑھا کہ جو دنیا کے مقابلے میں جو دیگر بڑی بڑی کمپنیز ہیں ملٹی نیشنل جہاں پہ موجود ہیں ان کو کمپیٹ کر سکے یا اس کے برابر آپ کو کچھ بینیفٹ دے سکے. ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی اگر آپ سیلریز کا ریشو دیکھیں نا باہر, اب یہاں پہ جیسے گوگل کا آفس ہے, اب گوگل ظاہری بات ہے ایک پرائیویٹ وینڈر ہے, کچھ گورنمنٹ نہیں ہے, لیکن اور اسی طرح گوگل کی جو سبسڈریز ہیں, جو کمپنیز ہیں دیگر جو گوگل کے وینڈرز ہیں فردر آن, وہ بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر اس سطح کے لوگ موجود نہیں ہیں, اس سطح کی کمپنیز موجود نہیں ہیں, اس سطح کے ادارے موجود نہیں ہیں, کیونکہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارے پاس اتنی زیادہ نہیں ہے, اور لوکل جو انڈسٹری ہے وہ آپ کو پتہ ہے کس طرح سے کام کر رہی ہے. وہ مینیجر لیول کا بندہ ہوگا, ہو سکتا ہے وہ اچھی تنخواہ لے رہا ہو, لیکن اس کے نیچے جتنے لوگ ہوں گے وہ اچھا نہیں کما رہے ہوں گے. تو یہ ایک میرے خیال میں چیز ہے. تو میرے خیال میں ناظرین ہم نے اس حوالے سے گورنمنٹ جاب ورسز پرائیویٹ جاب کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھا ہے. بہت زیادہ چیزیں تشنا رہ گئی ہوں گی, اس کے پھر دوبارہ بات کرتے رہیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ نگہبان.